السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا کہ صلاۃ قصر کیا ہے یا جنگی صلاۃ کس کو کہا گیا ہے؟ تو آئیے آج ہم اس کی وضاحت لیتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر ہم اس کی حقیقی فہم سمجھیں گے۔ انہی وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر 101 سے 103 تک دیکھ لیں، یعنی 4 کی 101 to 103۔ اور جب تم ملک میں سفر کرو پس نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم نماز قصر کرو، کم کر لو، اگر تم کو ڈر ہو کہ تمہیں ستائیں گے کافر، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ آئیے ہم اس کی حقیقی فہم کو سمجھتے ہیں۔ میں پہلے ہی بتا دیا کہ وقت کی بچت کے لیے ہم بلا وجہ برائے بحث میں نہیں پڑھتے ہیں۔ ان آیتوں پر جو سوالات ہیں وہ ہر ایک علم میں موجود ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم بیان کرو، ضرب بیان کرنے کو کہا جاتا ہے، سفر کرنے کو نہیں کہا جاتا۔ قرآن میں جہاں بھی ضربہ کا لفظ آیا ہے یہ بیان کرنے کے لیے، اور انہوں نے خود بھی کئی جگہ بیان کرنا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو جب تم بیان کرو فی الارض، پستوں میں، یہ کسی ملک کی بات نہیں ہو رہی، زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب تم پستوں میں بیان کرو، فلیسا، پس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ تم مختصر کر لو سبق سے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ انکار کرنے والے لوگ تمہیں فتنہ کریں گے، تم سے فتنہ کریں گے۔ ان الکافرین، بے شک انکار کرنے والے، کانوا لکم عدو مبینا، وہ ہیں تمہارے لیے واضح عداوت رکھنے والے، تمہارے واضح دشمن۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے بتایا ہے کہ جب تم پستوں میں بیان کر رہے ہو، سیدھی سی بات ہے کہ صلاۃ دراصل اکٹھے بیٹھ کر اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ذہنی خیال کے پختہ ہوتے ہیں وہ تو مضبوط ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی بات بھی کر جاتے ہیں کہ اس میں فساد کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم پستوں میں بیان کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سبق مختصر کر لو۔ اللہ کی آیتوں کو سمجھنا، یہ مختصر کرنا، طویل کرنا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ آدھے گھنٹے میں پورا کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ لگا لیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ لگا لیتے ہیں۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ انکار کرنے والے لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے۔ فتن کا بنیادی مطلب ہے پرکھ کر الگ کرنا۔ تو ایسی باتیں آ جائیں گی جس سے پرکھ کر الگ کرنا ہو، اور اس میں ایک فتنہ بھی بن جاتا ہے، یعنی وبال جان بن جاتا ہے۔ مختلف طرح کے لوگ فتوی لگا دیتے ہیں، کہیں توہین رسالت کا فتویٰ لگا دیں گے، کہیں کچھ لگا دیں گے، کہیں منکر حدیث کا فتویٰ لگائیں گے، کہیں پرویزی کا، کہیں قادیانی کا، اور اس طرح وہ لوگوں کو اذیت دینا چاہتے ہیں، تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پس لوگوں کا ہی کام ہے، جو بلند کردار ہوتے ہیں، بلند سوچ رکھتے ہیں، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے جب پستوں میں بیان کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ سبق کو مختصر کر لو، جبکہ تمہیں یہ خوف ہو کہ انکار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ فتنہ کریں گے، اور انکار کرنے والے لوگ تمہارے لیے واضح دشمن ہیں۔ یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو انکار کرنے والے لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب آئیے اگلی آیت۔ اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر ان کے لیے نماز قائم کریں، نماز پڑھانے لگیں، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ اور اب آئے دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی، بس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور چاہیے کہ وہ رہیں اپنے بچاؤ کا اور اپنا اسلحہ، وہ لیے رہیں اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ۔ کافر چاہتے ہیں کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو اور اپنے سامان سے، تو تم پر یک بارگی جھک پڑیں، حملہ کر دیں، اور تم پر گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کر اپنا اسلحہ اتار رکھو اور اپنا بچاؤ لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اس میں بے انتہا سوالات اٹھتے ہیں اور آپ سب کو اس کا پتہ ہے، خاص طور پر کہ جماعت کرانا کر دیا، کس لفظ کا ترجمہ کیا پتہ نہیں، ایک گھروں کھڑا رہے دوسرا پیچھے رہ جائے، دوسرا کب آئے جب تم سجدہ کر لو۔ تو یہ لفظ بھی نہیں ہے قرآن میں کہ جب کون سا سجدہ کرو، پہلا یا دوسرا، کتنے سجدے ہیں یہ بھی نہیں پتہ، اور پھر وہ کس طرح سے ملنا ہے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ اپنا اسلحہ بھی اٹھا کے رکھنا، اسلحہ لے کر کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر اس مروجہ نماز کو آپ لیتے ہیں صلاۃ، تو اسلحہ اٹھا کر تو نماز پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ فوجی بھی جب نماز پڑھتا تو اسلحہ اتار کے نیچے رکھ دیتے۔
جبکہ اسلحہ سے غافل بھی نہیں ہونا، اسے آپ کو رکھنا ہے، اپنے معلومات سے بھی غافل نہیں ہونا. یا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ کے پیچھے سے آپ کا جوتا ہی غائب ہو جاتا ہے، تو کیسے اپنے سامان پر نظر رکھیں گے؟ اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ تم اسلحے سے غافل رہو اور اپنے سامان سے، تو وہ تم پر ایک بارگی حملہ بھی کر دیں. تو یہ سب کچھ عملی طور پر قابل عمل نہیں ہے، قابل قبول بھی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں، اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے. تو اللہ ایسی باتیں کیوں کرے گا جو جھوٹ ثابت ہو؟ آئیے ہم سمجھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تم ان میں ہو. اب آج تو اللہ کے رسول ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ انہیں گزرے ہوئے صدیوں ہو گئی، بقول روایتوں کے 1400 سال تو ہو گئے. تو 1400 سال پہلے جو شخص دنیا سے جا چکا وہ کیسے ابھی ہم میں موجود ہوگا؟ قرآن تو قیامت تک کی ہدایت کی کتاب ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں شخصیت کی بات نہیں ہو رہی. اللہ نے کنتا کا لفظ استعمال کیا، یہ محمد علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے مخاطب ہے. تو جب تم ہو ان میں، فاقمت لهم الصلاۃ، بس تم اٹھ رہے ہو ان کے لیے سبق کو. فلتقم، بس تم کھڑے رہو. طائفۃ منہم، تم میں سے ایک گروہ، ماں کا تمہارے ساتھ. ولیاخذوا اسلحتہم، اور وہ پکڑنے کے لیے ہوں اپنا اسلحہ. اب یہ اسلحہ کیا بندوق، کلاشنکوف، میزائل ہے، ٹینک ہے؟ نہیں. یاد رکھیں جہاں سبق دیا جاتا ہے، جہاں بات چیت ہوتی ہے، وہاں اسلحہ دراصل دلیل ہوتی ہے. دلیل سے بات کرنے والے کو کہتا ہے اپنے اسلحے سے لیس رہو. تو جو دلیل سے بات نہیں کر سکتا وہ بغیر اسلحے کے ہوتا ہے. اسلحہ دلائل کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ان میں موجود ہو اور تم کھڑے ہوئے ان کے لیے سبق کے لیے، تو ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور وہ اپنے دلائل کی روشنی میں اسے پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ کہاں پر کون سی دلیل دینی ہے. فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ فرما بردار ہو جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس وہ ہونے کے لیے ہوں تم سے پرے، تم سے پرے ہو جائیں، الگ ہو جائیں، پرے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور پھر آ جائے اگلا گروہ، دوسرا گروہ. اخرى کہتے ہیں نیکسٹ کو، بعد والا گروہ. طائفہ یکنی سے بات، ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ. لم یصلوا، نہیں وہ ملے ہیں. سل کہتے ہیں بالکل متصل ہونے کو، ایک ساتھ لگے ہوئے کو، جیسے آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ سل ہے. تو نہیں وہ ملے ہوئے ہیں. فلیصلوا معک، پس وہ مل جائیں تمہارے ساتھ. اب وہ بھی اللہ کے احکامات کو سمجھیں، اس کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے اس پر مل جائیں کہ واقعی اللہ کا حکم ہے، اب ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ پکڑنے کے لیے ہوں اپنا بچاؤ، اپنا چوکنا رہنا، یعنی اپنے دلائل، اپنے اسلحے کو. حذر کہا جاتا ہے ڈرنے کو، صرف نہیں کہا جاتا ہے، حذر کہا جاتا ہے چوکنا رہنے کو بھی. تو وہ چوکنا رہنے کو پکڑ لیں، یعنی اپنے دلائل کی روشنی میں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، انکار کرنے والے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، لو تغفلون، اگر تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے دلائل کے بارے میں، اپنے اسلحہ کے بارے میں، نہیں بحث کا اسلحہ دلائل، تو اپنے دلائل کے بارے میں. وامتیاتکم، اور جو تمہارا نظریہ ہے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تو پس وہ جھک پڑے تم پر، یکجا جھک پڑے. جب آپ دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو، آپ کا کوئی نظریہ نہ ہو، تو یقینی سی بات ہے آپ گفتگو میں مات کھا جائیں گے. تو وہیں سب اکٹھے آپ پر پل پڑیں گے کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے. اور وہ آنے واحد سب ایک دوسرے، آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو مباہلے کے نام پر ہوتا ہے، بحث بازی ہوتی ہے، خاص طور پر جو فقہی لوگ ہیں اپنے اپنے فقہ کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جب ان کی بحث ہوتی ہے، ان کا مباہلہ ہوتا ہے، تو دیکھیے کس طرح گالم گلوچ تک آ جاتے ہیں. دلیل نہیں ہوتا ہے، فتوی بازی پر آ جاتے ہیں. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے دلیل سے بات کرنے والے بنو، اپنے اسلحے کو، اپنے بات کرنے کے اسلحے کو رکھو.
اور اپنا نظریہ بیان کرو. تو نظریہ آپ کا اگر قرآن سے ہوگا تو آپ قرآن پیش کریں گے کہ یہ نظریہ میرا. جب آپ کا نظریہ غیر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں فرق آ رہا ہے. جتنی کتابیں اتنے ہی نظریات الگ الگ ہو جاتا ہے. تو وہاں آپ اپنے نظریے سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے دلائل سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. تو وہیں مخالف گروہ جو آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ایک دم سے آنے واحد پل پڑتا ہے کہ دیکھو تم کچھ نہیں کر رہے، تم ایسی جھوٹی باتیں کر رہے ہو. اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کانا بکم ازم من مطر، اگر تم کو اذیت ہو بارش سے. مطر بارش کو ہی نہیں کہا جاتا بلکہ لگاتار مسلسل کوئی چیز آنا، کیونکہ پانی لگاتار برس رہا ہوتا ہے اس لیے مطر بارش کو بھی کہا جاتا ہے. تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر تم اذیت میں آ جاؤ ان کے دلائل سے، ان دلائل کے بارش سے اگر تم اذیت میں آ جاؤ. اذیت کیا ہے کہ اس طرح سے دلائل دیے جائے کہ اسے آپ ذلیل کرنا چاہتے ہو، رسوا کرنا چاہتے ہو، بدنام کرنا چاہتے ہو. دلیل کی روشنی میں آپ کو دلیل دے دینا ہے، آپ پابند نہیں کروائیں گے کہ زبردستی میری دلیل کو ہی مان لیا جائے. جس کی دلیل مضبوط ہوگی وہ خود فیصلہ کر لے، کیونکہ اب اس اللہ کو جواب دے، کسی انسان کو جواب دینے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. تو اسی طرح جب آپ پر دلائل کی بارش ہونی شروع ہو جائے، اس سے آپ اذیت میں آ رہے ہو، غلط دلیل ہوگی، غیر قرآنی دلیل ہوگی، تو یقینی سی بات اس سے اذیت میں آئیں گے. دلیل کے لیے پہلے ہی بات کری جاتی ہے کہ دلیل کہاں سے لیا جائے گا، کون سی دلیل مضبوط کہلائے گی اور کون سی کمزور کہلائے گی. یہ نہیں کہ آپ جس کو چاہے سنت کے نام پر جو چاہے وہ روایت بیان کر دے اور کہہ دے کہ یہ حدیث میں موجود ہے. اس حدیث کو کیا آپ اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں جو سایہ اربع یا سایہ ستہ کے نام پر رائج ہے؟ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو سینکڑوں سال بعد لکھی گئی ہے. اس لیے پھر آگے اللہ کہہ رہے کہ او کن تم مرضا، یا تم میں کمزوری رائے ہو، تم فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہو، تمہاری سمجھ بوجھ اتنی وسعت والی نہیں ہے، تمہارا شعور اتنا پختہ نہیں ہے کہ تم فوری طور پر فیصلہ کر سکو. ان تضعوا اسلحتکم، تو تم بنا کر دے دو اپنے دلائل. وضع کہا جاتا ہے بنا کر دینے کو، تو تضعوا تم بنا کر دے دو اپنے دلائل، اپنا اسلحہ. وخذوا حذرکم، اور پکڑ لو اپنا چوکنا رہنا، اپنا بچاؤ، اپنے ڈر کو. ان اللہ، بے شک اللہ، اعد للکافرین، تیار رکھا انکار کرنے والوں کے لیے عذاب مہینہ، ذلت والی سزا. تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو بھی شخص جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی کتاب اس کی آیتوں کے ذریعے سمجھتا ہے، کہ وہ جب موجود ہو اور لوگوں کو سبق کے لیے کھڑا ہو، سبق دینے کے لیے اس کے لیے کھڑا ہو، تو ان میں سے ایک گروہ اس کے ساتھ ضرور کھڑے رہیں اور وہ اپنے دلائل کو پکڑ کے رکھیں. بس جب فرما بردار ہو جائے اگلا اس کا، تو وہ چاہیے کہ وہ ذرا پرے ہو جائیں، اور پھر وہ گروہ آ جائے جو ابھی تک ملا نہیں ہے، بس وہ بھی تمہارے ساتھ مل جائے، ان دلائل کی روشنی میں ملے گا. اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنا چوکنا رہنا پکڑے رہیں اور اپنے دلائل کو بھی پکڑے رہیں، کیونکہ انکار کرنے والے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم اپنے دلائل سے، اپنے نظریہ سے غافل ہو جاؤ. تو جیسے ہی تم غافل ہو جاؤ گے، تم سے دلیل نہیں آئے گی، تو وہ یک بارگی تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تم پر غالب آ جائیں گے اور ایک دم سے تم پر وار کر دیں گے. تو یہ وار وہ جنگی دلاول نہیں ہے، بلکہ بحث مباحثے میں جو ہوتا ہے تو ایک دم سے سب پر پل پڑتے کہ دیکھو یہ ہار گیا ختم ہو گیا، یہی ہے ملت واحدہ، ایک دم سے سب اکٹھے ملان کر لیتے ہیں. تو ایسے وقت تم پر کوئی حرج نہیں کہ جب تم غلط دلائل کے بارش میں اذیت سے آ جاؤ یا تمہارے اندر فیصلے کی قوت نہیں ہو، تو تم وہ جو بنا کر رکھے ہو اپنے دلائل کو دے دو اور اپنا بچاؤ پکڑ لو. یاد رکھو کہ انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے ذلت والی سزا تیار کر رکھی ہے. اب ذلت کون حاصل کر رہا ہے؟ دنیا میں نتائج دیکھ لیں کہ جو لوگ اللہ کی بات کر کے، اللہ کے احکامات کو پہنچانے کے دعوے دار ہو کر بھی ذلیل و خوار ہیں، تو دراصل یہی لوگ انکار کرنے والے اللہ کی آیتوں کا. وہ قرآن کی آیت کی دلیل نہیں پیش کر رہے ہیں، وہ غیر اللہ کی کتاب کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اس اکثریت کے بلبوتے پر، اپنے طاقت کے زور پر، اگرچہ دنیا میں غالب بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، تو بھی وہ اللہ کا احکام نہیں بن سکتا جس کی تصدیق قرآن کی آیت نہ کریں.
تو ایسے میں ٹھیک ہے آپ اپنا بچاؤ پکڑ لیں. نتیجہ خود ظاہر کر دے گا کہ جسے ذلت والی سزا ملے گی وہی انکار کرنے والے. اب آئیے اگلی آیت. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے. پھر جب تم مطمئن خاطر جمع ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو. بے شک نماز مومنوں پر باقاعد وقت مقررہ اوقات میں فرض ہے. اب یقینی سی بات ہے کہ اگر اللہ نے مقررہ وقت دیا ہے تو اللہ اس کی تفصیل بھی دے گا کون سا مقررہ وقت ہے. وہ آپ غیر اللہ کی کتاب سے تو نہیں لیں گے. اب دیکھیے اس آیت میں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ بس جب تم سبق مکمل کر لو. یقینی سی بات ہے کہ سبق کا ایک دورانیہ ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ, بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے. اس نے 2 وقت دے رکھا ہے اور متعدد جگہ سے پھیر پھیر کر مختلف انداز میں اللہ نے بتایا. میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ بات لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں 2 ہی وقت ملتا ہے, 3 بھی نہیں ملے گا کیونکہ 2 اور 3 میں پھر اختلاف آ جاتا ہے. تو جب تمہارا سبق مکمل ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے, فذکروا اللہ, اللہ کی یاد دہانی لو. بس اللہ کی یاد دہانی لو. جو کچھ تمہیں ابھی سبق میں ملا اس یاد دہانی کو اپنے پاس اپنے ذہن میں محفوظ رکھو. اور کس طرح اللہ کی اس یاد دہانی کو محفوظ رکھنا, قیاما وقعودا وعلی جنوبکم, کھڑے ہو بیٹھے ہو یا کسی بھی جانب پر ہو, کسی بھی کام میں مصروف, ہمہ وقت اللہ کے احکامات کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھیں. آپ کا ہر عمل اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ گئے, اب آپ اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تمہیں اطمینان ہو جائے, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پس سبق پر ڈٹ جاؤ. تو ہر پہلو سے آپ نے جائزہ لے لیا, دلائل کے ذریعے اللہ کے احکامات کو سمجھ لیا. جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی اللہ کی بات ہے, اللہ نے ہی ایسا کہا ہے, تو اب اس کے اوپر ڈٹ جانے والے بنو. اس کے بعد اللہ کہہ رہا کہ ان الصلاۃ بے شک یہ جو خاص سبق ہے, کانت علی المؤمنین ماننے والوں پر ہے, کتاب موقوتا پابندی ہے 2 وقتوں کی. موقوت جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے, موقت اس کا واحد ہے, مواقع اس کی جمع ہے, اور موقوت تسنیہ ہے. اب پتہ نہیں موقوت کو 2 کو انہوں نے زبردستی 5 کیوں بنا ڈالا ہے. اور مسجدوں میں یہ شاید کو باقاعدہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا, اور پھر 5 وقتوں کی تفصیل دیتے ہیں. یہ موقوت تو لفظ ہی تسنیہ کا ہے, 2 وقت ہے, قرآن میں کہیں اختلاف نہیں ہے. آپ قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے تو آپ کو کہیں اختلاف نہیں ملے گا, کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4 کہیں 5. یہ کیا قرآن میں اختلاف نہیں ہے؟ 2 3 4 5 کا اختلاف آپ کو نہیں پتہ لگ رہا ہے, یہ آپ کو الگ نہیں نظر آ رہا ہے. اللہ نے ہر وقت 2 ہی وقت کہا ہے, تو ماننے والوں پر 2 وقت جو ہے یہ صلاۃ کی پابندی ہے. یاد رکھیں کہ اللہ کتاب کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کر رہا کہ آپ 2 ہی وقت اللہ کی کتاب کو سمجھیں. اس کے لیے 24 گھنٹے اللہ نے کہا ہے, بیٹھے ہوں لیٹے ہوں کسی بھی جانب ہو, ہم وقت اللہ کی یاد دہانی کو یاد رکھیں. آپ ہر وقت اللہ کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھیں, لیکن صلاۃ جو اکٹھے بیٹھ کر سمجھنے کا نام ہے. یقینی سی بات ہے کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے, اکٹھے بیٹھنے کے لیے سب کے پاس وقت ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے 2 مقررہ وقت رکھا ہے کہ اس میں ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے, اس میں آؤ بیٹھو اکٹھے صلاۃ کو سمجھو. اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے, جب جا کے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں, ورنہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں اس آیت میں جو اللہ نے واضح طور پر حکم دے دیا, اسی طرح سے اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب تم سبق مکمل کر لو بس اللہ کی یاد دہانی لو, کھڑے بیٹھے کسی بھی جانب پر ہو, اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو ڈٹ جاؤ اس سبق پر. اور بے شک یہ جو سبق ہے یہ ماننے والوں پر 2 وقتوں کی پابندی ہے. تو یہ میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی سمجھا دیا اور جملے میں بھی سمجھا دیا. میرے خیال میں مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی. ایک بار اس کا خلاصہ سن لیں کہ یہ کسی زمین کے سفر کی بات نہیں ہے. انہیں جب تم پستوں میں بیان کرو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سبق کو مختصر کر لو. اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ انکار کرنے والے لوگ تمہارے لیے فتنہ کھڑا کر دیں گے, اور بے شک جو انکار کرنے والے ہیں وہ تمہارے لیے واضح عداوت رکھتے ہیں, یعنی وہ کھلے دشمن ہیں. اور جب تم ان میں موجود ہو, تم کھڑے ہو رہے ان کے لیے سبق کو, تو بس ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے اور وہ اپنے دلائل کو پکڑ کر رکھیں. بس جب وہ فرما بردار ہو جائیں تو وہ تم سے الگ ہونے کے لیے ہو جائیں, اور دوسرا گروہ آ جائے جو نہیں ملا ہے, بس وہ بھی تمہارے ساتھ مل جائے
اور وہ اپنا چوکنا رہنا یعنی اپنے دلائل کو پکڑ لیں. کہ انکار کرنے والے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم اپنے دلائل اور اپنے نظریے سے غافل ہو جاؤ. اگر تم اپنے دلائل اور نظریے سے غافل ہو جاؤ گے تو وہ جھک پڑیں گے تم پر، اور یک بار کی جھک پڑیں گے، ایک دم سے اکٹھے دباؤ ڈال دیں گے. تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم ایسے بارش سے اس طرح متواتر دلائل سے اذیت میں ہو، یا تم میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو تم اپنے دلائل کو مکمل کر کے دے دو. جو تمہارے بنائے ہوئے دلائل ہیں وہ تم انہیں دے دو اور اپنا بچاؤ پکڑ لو، اپنا محتاط رہنا پکڑ لو. یاد رکھو کہ بے شک اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے ذلت والی سزا تیار رکھا ہے. ذلت کی سزا اسے ہی ملے گی جو انکار کرنے والا ہوگا. جو اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرے گا، سمجھ کر عمل پیرا ہو جائے گا، اسے ذلت والی سزا نہیں مل سکتی. تو بس جب تم سبق مکمل کر لو تو اللہ کی یاد دہانی لو، کھڑے بیٹھے اور کسی بھی جانب پر ہو. جب تمہیں اطمینان ہو جائے، جب اللہ کے احکامات پر مطمئن ہو جاؤ، جو کچھ اللہ کی کتاب سے آپ کو سبق مل رہا ہے، جو ہدایتیں مل رہی ہیں، جس پر اللہ آپ کو عمل کرنے کو کہہ رہا ہے، جب آپ اس پر مطمئن ہو جائیں تو پھر یہ صلاۃ کے لیے مسلسل اٹھیں جو روزانہ اللہ نے 2 وقت دے رکھا ہے. اس سبق کے لیے آپ اٹھیں گے بھی. اور بے شک یہ جو خاص سبق ہے، یہ ماننے والوں پر اللہ نے 2 وقتوں کی پابندی رکھی ہے. یہ 2 وقت آپ کو پابندی اختیار کرنی پڑے گی، پھر آپ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں. تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.